عثمان خان ارطغرل کی بہادری اور مدد کے بدلے میں سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے اسے ایک جاگیر دی۔ چند سال بعد ارطغرل کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا عثمان خان اس کا جانشین ہوا۔ سن 1300 میں قونیہ کی سلجوقی حکومت کو منگولوں نے ختم کر دیا اور سلطان علاؤ الدین جنگ میں مارا گیا۔ اب عثمان خان نے ایک خود مختار حکومت قائم کر لی جو اس کے نام پر عثمانی سلطنت کہلاتی ہے۔ عثمان خان کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی اور جسے ایلپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے اپنا باجگزار بنا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان خان اور بازنطینی حکومت کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان خان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل ہے۔ بروسا کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھ دی جاتی تھی اور یہ دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کا صدر مقام اس کا شہر تھا۔ اس کے بعد بروسا عثمانیوں کا دارالحکومت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عثمان خان نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہو رہا ہے جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحروں بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، نیل اور ڈینیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیش گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر تھا جسے عثمان فتح نہ کر سکا اور وہ بعد میں فتح ہوا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران ہوئے۔